محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتوں میں نماز کی شرطیں، نماز کے فرائض اور جو درپیش مسائل تھے ان پر گفتگو کی گئی. آج میں نے مناسب سمجھا ایک ایسے مسئلے پر گفتگو ہو جس کی ہمیں سخت ضرورت ہے. اس دور میں جہاں اور بے شمار ہم بے راہ روی کا شکار ہیں، ایک مسئلہ طلاق، اس کی ہماری قوم میں اب کثرت ہو رہی ہے. ظاہر ہے جب کسی معاملے اور کسی سلسلے میں کثرت ہو تو اس میں کہیں نہ کہیں خرابی پیدا ہوتی ہے. صرف یہ مسئلہ آج گزارش کرنا ہے. دیکھیے، اسلام نے، دین نے یہ جو ایک شق رکھی ہے طلاق کی، یہ صرف اس لیے ہے کوئی ناکارہ، کوئی بدکار عورت گلے پڑ جائے یا بعد میں بگڑ جائے، کوئی تو شرعی طریقہ اس سے جان چھڑانے کا ہونا چاہیے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو بھی ایک بہت بری، ایک بڑی برائی ہمارے معاشرے میں جنم لیتی کہ اب جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اب وہ الٹی ہو یا سیدھی آپ کو نبھانا، چھوڑ نہیں سکتے. تو اس ضرورت کے پیش نظر شریعت نے یہ شق رکھی کہ اگر کوئی عورت بدچلن ہو جائے، میاں بیوی کا بحیثیت میاں بیوی کے نبھاؤ ہونا ممکن نہ ہو، اس کو آزاد کر دیا جائے. آزاد کرنے کے بعد یہ کوئی نیک عورت تلاش کر کے اس سے نکاح کر لے. جسے طلاق دی ہے وہ آزاد ہونے کے بعد اپنا گھر اپنی مرضی سے کوئی دوسرا بسا لے. یہ شق اس لیے رکھی گئی. لیکن ہمارے یہاں اس کا اتنا کثرت سے استعمال ہونے لگا کہ ایک اتنی بڑی برائی جنم لینے لگی کہ ہر شخص کہ جو طلاق دیتا ہے، طلاق دینے کے بعد ہمارا چونکہ مسائل بتانے کا ایک بڑا طویل تجربہ ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہر شخص طلاق دینے کے بعد 99% ایسے لوگ ہیں جو صرف 10 ہی منٹ میں ان کا بخار اتر جاتا ہے، اور 99% لوگ ایسے ہیں کہ صلح و صفائی کا راستہ تلاش کرنے کے لیے تمام مدارس میں، دارالعلوم میں اور علماء کے یہاں سرگرم عمل ہو جاتے ہیں کہ کوئی راستہ ایسا بتایا جائے کہ جس سے دوبارہ نبھاؤ ہو جائے اور دوبارہ گھر بس جائے. لیکن چونکہ تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد اب اس کا حل سوائے علیحدگی کے ممکن ہی نہیں. اچھا، اب اچھے برے لوگ، انجینئروں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، ڈاکٹروں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، اسی طریقے سے دنیا کے ہر شعبے میں ایسے برے لوگ ہیں. تو ایسے ہی برے لوگ علماء کی جماعت میں بھی، ظاہر ہے یہ کوئی فرشتے تو نہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ طلاق مسئلہ درپیش ہو تو کچھ لوگ ایسے علماء سے رجوع کرتے ہیں کہ جن کے یہاں 3 طلاقیں ایک ہوتی. وہاں جانے کے بعد وہ ان سے مسئلہ حاصل کر کے اور اس کے بعد اب زور دیتے ہیں کہ صلح و صفائی کرا دی جائے، اس لیے کہ مولانا نے فتویٰ دے دیا ہے کہ 3 طلاق جو ہے وہ ایک ہوتی.
عزیزان محترم، سب سے پہلے تو اس پہ غور کیا جائے کہ جس مذہب جس مسلک کے ہم ہیں اسی مسلک اسی مذہب کے مفتی کے پاس جایا جائے، لیکن آدمی مراعات تلاش کرنے کے لیے ایسے مفتی کے پاس جاتا ہے جو اس کا پسندیدہ فتویٰ دے یا جیسا وہ چاہتا ہے اس کے مطابق فتویٰ دے۔ اب چونکہ عوام یہ سمجھتے نہیں جی فتویٰ مل گیا بس اب صلح صفائی ہو جانی چاہیے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ برائی اگر ہم مسئلہ طلاق کو سمجھ لیں تو کبھی بھی ہمارے معاشرے میں جنم ہی نہیں لے سکتے۔ مثلا ایک تو یہ کہ آپ کسی عورت سے بیوی سے بیزار ہوں اور آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہوں تو ایک طلاق دیں۔ صحیح طریقہ یہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دینے سے منع فرمایا، اور منع فرمایا اس لیے سنت کے خلاف کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دی جائے۔ اسی جملے کو اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ حضور نے ایک وقت میں 3 طلاق دینے سے منع فرمایا، تو اگر ایک وقت میں 3 طلاق واقع ہوتی ہی نہیں تو منع کیوں فرمایا گیا؟ معلوم ہوا کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، ورنہ منع فرمانا بالکل بیکار ہوتا۔ جب وہ 3 ایک ہوتی ہے تو پھر منع کرنے کا کوئی مقصد نہیں۔ حضور علیہ السلام کی منع کرنے میں یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بیک وقت اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی۔ اب کسی سے جان چھڑانا طے ہو گیا کہ صاحب اس بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھنا، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک طلاق دی جائے، ہر طریقے سے کوشش کی جائے، صلح صفحے کی کوشش کی جائے۔ کچھ شادی بیاہ میں آپ جانتے ہمارے معاشرے میں فریقین ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ میاں بیوی اچانک حادثاتی طور نہیں، بلکہ کچھ بیوی کی جانب سے احباب ہیں، کچھ شوہر کے جانب سے، ان کی ایک پنچایت کی جائے، ان تک بات پہنچائی جائے، ہر ممکن کوشش کی جائے کہ نبھاؤ ہو جائے۔ اب اگر نہیں ہوتا تو صرف ایک طلاق دی جائے۔ ایک طلاق دینے کے بعد جب عدت گزر جائے تو عدت گزرنے کے بعد بیوی نکاح سے باہر ہو گئی۔ صرف ایک ہی طلاق میں جب عدت کے ایام گزر جائے تو بیوی جہاں چاہے اس کی اب وہ بیوی نہ رہی، جہاں چاہے نکاح کر لے۔ تو جب ایک طلاق سے کام ممکن ہے تو ایک وقت میں 3 طلاق دینے سے فائدہ کیا؟ اب اس میں نقصان کیا ہے کہ ایک طلاق میں طلاق واقع ہو جاتی ہے جب 3 مہینے گزر جائیں تو اس کو کہیں گے طلاق بائن ہو گئی، یعنی طلاق بائن کا مفہوم یہ ہوا کہ اب یہ عورت اس شوہر پر حرام ہو گئی، وہ جہاں چاہے نکاح کرے۔ اب اگر عدت گزرنے کے بعد فرض کر لیں کہ دونوں میں نبھاؤ کی کوئی صورت نکل آئی، کچھ احباب نے صلح کر لی، بیوی نے معذرت کر لی، شوہر سے اگر غلطی ہو شوہر نے معذرت کر لی، تو اب یہ ایک طلاق میں جب 3 مہینے گزر جائیں یا عدت کے ایام، تو عدت گزرنے کے بعد میں اگر اب دونوں صلح کرنا چاہیں تو اب ان کا اثر نو نکاح ہو جائے گا بغیر حلالے کے۔ حلالے کی ضرورت نہیں، بغیر حلالے کے نکاح ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کتنا آسان کہ اگر آپ جان چھڑانا چاہیں تو ایک ہی طلاق میں جان چھوٹ جائے، عدت گزارنے کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کر لے، آپ تو ویسے بھی آزاد۔ تو اب 3 طلاقوں کو کام میں لینا یہ بالکل لغو اور بیکار۔ اسی طریقے سے یوں بھی ممکن ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد وہ نہیں سدھری، چلی اب دوسری دے دیں، تو کافی انتظار کا سوچنے کا موقع مل جاتا۔ اب بھی اگر نہ سدھرے پھر تیسری دے دیں، ورنہ تیسری کی اور دوسری کی ضرورت ہی نہیں کہ جب ایک آپ دے دیں وہ جہاں چاہے نکاح کر لے، وہ آزاد ہے اور اب اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں۔ تو یہ بات اگر ذہن میں ہمارے رہے
تو یہ جتنے پنچایتیں، جتنے جھگڑے اور جتنے مسائل طلاق کے ہیں، صرف اس ایک بات کو سمجھنے سے سارے مسئلے حل ہو جائے۔ اچھا، یہ ذمہ داری انفرادی بھی اور یہ ذمہ داری اجتماعی بھی۔ مثال کے طور پر جو جماعتیں ہیں بہت بڑی بڑی، جو بڑے بڑے لوگوں سے ان کے رابطے اور اپنی برادریوں کو چلاتے ہیں، تو ان کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو وہ اپنی جماعتوں کی اجلاس طلب کر کے اور اپنے احباب کو اس پر آمادہ کریں کہ خبردار کوئی 3 طلاق ایک وقت میں نہ دے۔ اس سے حضور علیہ السلام ہی طلاق میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا۔ اب آئیے اس میں شکوک اور شبہات کیسے پیدا ہوئے۔ ہماری یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک وقت میں اگر 3 طلاق دیں تو یہ 3 نہیں ہوتی بلکہ 1 ہوتی۔ عموماً نوجوان وہاں پہنچ جاتا، ان سے فتویٰ لے کر اب اس کے سیاق و سباق کو جانے بغیر، پہچانے بغیر وہ اپنا گھر رچا اور بسا لیتا۔ حالانکہ ایک وقت میں 3 طلاقوں کا واقع ہونا، اس پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اجماع ہے، چاروں ائمہ کا اس پر اجماع ہے، پوری امت کا اس پر اجماع ہے، سوائے چند سر پھرے لوگوں، پوری امت کا اجماع۔ 3 طلاقوں کے بعد اگر کوئی ان میں صلح کرا دے تو اجماع امت سے انحراف، قرآن اور سنت سے انحراف، اور یہ اتنی سخت تعدیل ہے کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، اس 3 طلاق دینے میں کوئی آدمی کے علم میں ہو کہ اس نے 3 طلاق دی، اور اب اگر وہ میاں بیوی میں صلح کرائے تو ایسا شخص جانتے ہوئے اگر ایسا کرے تو دائرے اسلام سے خارج ہو جائے۔ جو قاضی ان کا دوبارہ نکاح پڑھائے اس قاضی کو بھی تجدید ایمان کر کے اپنا نکاح دوبارہ پڑھانا ہوگا۔ یہ کوئی مذاق یا کھیل نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کہ جس طریقے سے آج عام طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے بھی کاغذ لے آئے یا لڑکے کو یہ پتہ لگ جائے کہ 3 طلاق ہے، اگر 2 کی گواہی دے دی جائے تو معاملہ بن جائے گا، اور اگر 1 کا اقرار کر لیا جائے تو معاملہ بن جائے گا۔ یعنی یوں کہیے کہ برائیوں کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لڑکا ہمارے یہاں مدرسے میں دارالعلوم میں آن کر کے حلف اٹھا لیتا ہے کہ میں نے 3 طلاق دی، بلکہ 1 طلاق دی۔ بیوی کہتی کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا 3 طلاق، شوہر یہ کہتا کہ میں نے 1 طلاق دی۔ اب لیجئے بیوی بھی قرآن اٹھا رہی، شوہر بھی قرآن اٹھا رہا، اب کتنی یہ بات الجھ گئی بجائے سلجھنے کے، اور اس نے پورے معاشرے کو ایک طریقے سے پریشان کر رکھا۔ تو اگر یہ ابتداً ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ایک ہی طلاق سے کام ہو جائے اور ایک ہی طلاق اگر دے دی جائے تو بیوی سے جان چھوٹ جائے گی تو دوسری طلاقوں کی ضرورت نہیں۔ اب یہ برائی ہوا یہ کہ میں نے عرض کیا کہ حضور نے صحابہ کرام علیہم الرضوان پر سخت قدغن لگائی، کوئی 3 طلاق نہیں دے گا، کبھی ضرورت ہو 1 طلاق دے دی جاتی، اور اس کے بعد میں جو بھی مسئلہ ہوتا وہ طلاق کیسے دیتے، جس سے یہاں ابہام پیدا ہوا۔ ایک بات تو ذہن میں یہ رہے کہ وہ طلاق ایک وقت میں ایک ہی دیتے، 3 سے حضور نے منع فرما دیا، تو وہ اپنی بیوی کو مخاطب کر کے جیسے پوری احادیث کی جانچ پڑتال کی جائے اس سلسلے میں، اس ابواب میں جتنی حدیثیں، ان کے ذہن میں یہی ہوتا کہ میں 1 طلاق دے رہا ہوں۔ ان کے بظاہر کلمات یوں ہوتے انت طالقون طالقون طالقون، کہتے میں نے تجھے طلاق دی، طلاق طلاق، یعنی 1 مرتبہ وہ طلاق دیتے اور مزید 2 سے اس کی تکرار کرتے، یعنی اس کو ریپیٹ کرتے۔ تو اب کیا ہوا، یہ سلسلہ جب چلتا رہا ایک روایت کے مطابق، حالانکہ اس میں بھی محدثین کو بہت کلام، حضور علیہ السلام کے دور میں ایسا ہی رہا، صدیق اکبر کے دور میں ایسا ہی رہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو لوگ کیا کرتے، اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتے، اور 3 طلاق دینے کے بعد قاضی کے یہاں اور عدالت میں آن کر یہ کہتے نہیں، ہم نے تو طلاق 1 دی ہے اور 2 سے اس کی تکرار کی،
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر نے آج اس برائی والے معاشرے کو لگتا ہے کہ اپنی دور بین نگاہوں سے ملاحظہ کر لی، تو اپنے وقت میں انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو تمہیں رعایت دی تھی اس سے تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا، لہذا اب یہ قانون بن گیا کہ جو آدمی بیوی کو 3 طلاق دے 3 واقع ہو جائے گی۔ ایک بات، اس دور میں تمام صحابہ نے اس فتوے کو قبول کیا، تمام صحابہ نے اس مسئلے کو مانا، تو ماننے کے بعد اس مسئلے پر کہ جو بیوی کو 3 طلاق دے 3 واقع ہو جائے، اس مسئلے پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اجماع ہو گیا۔